السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام و معلمات عظام اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس برجستہ انعامی مسابقہ میں قرآن اندازی کے مطابق میرے حصے میں جو عنوان آیا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاقی پہلو۔ سامعات بزم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک جس ذات والا صفات کو کامل اور مکمل خوبصورت نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے، وہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت سرزمین عرب کی جو صورت حال تھی اسے ہر کوئی جانتا اور سمجھتا ہے۔ کوئی ایسا شر اور برائی نہیں تھی جو وہاں موجود نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح و ہدایت کے لیے انتھک کوششیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں بہت ساری پریشانیوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میری پیاری بہنوں، رب حکیم جسے عظیم بنانا چاہتا ہے اسے طرح طرح کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزار کر اسے عظیم اور مثالی بنا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا رتبہ نصیب ہوتا اللہ رب العالمین اتنی ہی زیادہ عاجزی و انکساری آپ کے طبیعت میں ڈال دیتا۔ محترم حضرات، جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ریاضت و عبادت، جود و سخا، صدق و صفا، امانت و دیانت، زہد و تقوی، صبر و ضبط اور اخلاق و محبت میں سب سے بہترین نمونہ تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم حضرات، قرآن پڑھنا اگر عبادت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی تشریح ہے۔ قرآن پڑھنا اگر اجمال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم اور صداقت و امانت کی ایک مثال ہے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں اخلاق کی باتیں کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں، انسانیت کے نام پر دہائی دینے والے خود انسانیت کے دشمن ہیں، رحم و کرم کا شور کرنے والے خود دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ آج کل کے دور میں قانون کو بنانے والے خود قانون کو توڑنے والے ہیں، انصاف کرنے والے خود دوسروں کا مال ہڑپنے والے ہیں، الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد و جلاد ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی الفت و محبت سے پیش آتے تھے۔ فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانے دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو کون نہیں جانتا۔ 20 سال تک تکالیف جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس دن وہاں تمام مشرکین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہاں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزوں کا خون بہایا تھا، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، ان میں وہاں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے بدلہ و انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا اعلان کر کے اپنے خلق عظیم کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے،
ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا اور جو طریقہ اپنایا، اس سے خوش ہو کر ہزاروں کی تعداد میں کفار مکہ نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ یہ آپ کی سیاسی بصیرت اور عقل مندی کا نتیجہ ہے۔ اے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے، کیا تم پوری تاریخ عالم میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ عالم میں کوئی ایسا مثال دکھلا سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ چیلنج قبول کرو، کیونکہ تمہیں اس دنیا میں انسانیت کے نام پر دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ کہ چند جھلکیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کی۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے بار الہ، ہم تمام معلم انسانیت، خاص کر داعیہ اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر دین مبین کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔